والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بڑی محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہوتا تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی حسد آزاد ہونے خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اگر آپ کا یہ طرز عمل رہا تو پھر میرا بھی ایسے رہے گا جتنی آپ کی آواز نہیں اتنی پھر میری بھی آئی گی بولیے نا سبحان اللہ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں سلام اس پر کہ جس کا ذکر سننے فرشتے آتے ہیں سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرور عالم سیدت ابن کائنات سرور سروران حامی بے قسم ختم الرسول امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے الہی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ذمن میں کچھ کوشش گزار کرنے کی توفیق توفیق عطا فرمائے میرے دوستو بزرگو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بڑی رحمت دنیا کے اندر بھیجی اس رحمت کو جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر فجر کی قسم یا اللہ فجر کو روز آتی ہے ہر دن گزرنے کے بعد رات آتی ہے پھر صبح آتی ہے پھر فجر آتی ہے یا اللہ فجر کی قسم کیوں کھائی فرمایا کہ تم یہ سمجھے کہ شاید وہ فجر جو نماز کے لیے آتی ہے فرمایا نہیں تم نے غور نہیں کیا فجر وہ ہوتی ہے کہ جب فجر آتی ہے اندھیریاں چلی جاتی ہے روشنی آتی ہے فرمایا کائنات کے اندر جب روشنیاں آنی تھی آ گئی لیکن جب اندھیریاں کفر کو چھانے لگی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر تمام عالم کے اندر اندھیریاں آ رہی تھی اندھیریاں گر رہی تھی کفر کی دلالت تھی گمراہیاں آ رہی تھی فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا ایسا محبوب بھیجا جو کائنات میں آ کر رحمت بھی ہے نور بھی ہے رحمت بھی ہے شفاعت بھی ہے عطا بھی ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے کہاں پہ دیکھ لو تم گھبرانا نہیں جس میدان کے اندر تم پریشان ہوگے اللہ نے ایسی شفاعت بھیجی ہے جو اپنی رحمت کے اندر تمہیں لے لے گا جو اپنی رحمت میں لے لے گا یا اللہ یہ کیسا محبوب ہے فرمایا ایسا محبوب
محبوب ہے. اگر کائنات کے اندر تم پریشان ہو, دنیا کے اندر اس محبوب کو یاد کرو, تمہاری پریشانیاں دور. تم اگر پریشان ہو تو محشر کی گرمی میں میرے محبوب کو یاد کرو, اللہ رب العالمین اس محبوب کے صدقے سے تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا. فرمایا محشر کی گرمی کے اندر اگر بندہ پریشان ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فرمایا کہ محشر کی گرمی میں اگر پریشان ہوگا, اے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, جو غلامی پہراداری کرتا ہے وہ تنخواہ دیتا ہے, آقا تنخواہ دیتا ہے. یا رسول اللہ دنیا میں تو تنخواہ نہیں لی, آج کیا ملے گا؟ فرمایا میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ, اللہ تمہیں بخش دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء سنت. میرے دوستو بزرگوں, فرمایا والفجر, فجر کی قسم, جب رات جاتی ہے تو فجر آتی ہے. کائنات کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا. فرمایا بھیجنے کے بعد ایسا نور چمکایا کائنات کے اندر, لوگ آئے, انبیاء آئے, انبیاء علیہ السلام آتے رہے. فرمایا ہم نے نوح کو بھیجا نشانی لے کر, آدم کو بھیجا نشانی لے کر, نوح کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, اسماعیل کو بھیجا, لیکن تھوڑا حصہ. لیکن محبوب کو جب بھیجا, فرمایا محبوب ہم نے سب تجھے دے دیا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے اس کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے. ساری کائنات کو اگر چمکائے گا یہی مصطفیٰ چمکائے گا, اس لیے ساری کائنات کا نور محمد مصطفیٰ کو دے دے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک کتاب اور نور مبین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن جابر روایت کرتے ہیں, عرض کیا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء نور نبی کی کمی نوری. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جابر, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. جب اللہ تعالیٰ نے پیشانی میں رکھا, تمام انبیاء علیہ السلام, جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا, تمام فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. مفسرین نے لکھا وہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے بذاتی نبی حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا, لیکن در حقیقت نور مصطفیٰ کو سجدہ کروایا. بولیے سبحان اللہ. جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو بنایا, نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم بین الماء والطین, جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے میں اس وقت اللہ کا نبی تھا, اللہ کا نبی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور رکھا, وہ نور جب آپ جنت میں تھے تو جنت کی حوریں, جنت کے تمام خدمتگار حضرت آدم علیہ السلام کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے جو وہ دانا کھایا جنت کا, اس جنت کے دانے کے کھانے کی وجہ سے دنیا میں بھیجا, یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما, یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ وہ جو عرش میں تیرے نام کے ساتھ نام لکھا تھا, نام محمد کے توسل سے میری بخشش فرما. اللہ نے فرمایا اے آدم اگر تو پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر ساری کائنات کی بخشش چاہتا تو میں تمام کے تمام کو بخش دیتا. اگر اس مصطفیٰ کا تو صدقہ چاہ کر, اس مصطفیٰ کا واسطہ چاہ کر تمام کائنات کی بخشش چاہتا, اے آدم میں تمام کائنات کو بخش دیتا. فرمایا آدم, ایک روایت میں یہ ہے آدم لولا کلمہ خلقتا, فرمایا کہ آدم میں نے محبوب کو پیدا کیا, اگر یہ محبوب کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تجھے بناتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور سے آسمان بنائے, میرے نور سے چاند بنائے, میرے نور سے سورج بنائے, میرے نور سے کائنات بنائی. فرمایا کہ یہ سب سے قبل یہ نور پر یہ کائنات کے اندر ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ یہ بہاریں یہ تمام چیزیں
اگر ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر حضور کو اللہ کائنات میں نہ بھیجتا تو کسی چیز کا بھی وجود نہیں۔ تو یہ کائنات میں کس کا صدقہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا نام اس میں گرامی ہے۔ جب عرش پر لکھا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس کو نکل سے پکارا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ نے جب یہ پکارا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اگر میں اس محبوب کو نہیں بھیجتا تو میں تجھے بھی نہ بھیجتا، ساری کائنات کو نہیں بھیجتا۔ تو یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تمام انبیاء علیہ السلام پر جب ظاہر کیا، سب نے کہا یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا پیارے مصطفیٰ کا نور ہے۔ اگر کائنات میں یہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج لوگ جھگڑے میں پڑے ہیں، حضور نور تھے، بشر تھے، حضور کو علم غیب تھا نہیں تھا؟ ارے تھا نہیں تھا؟ تو ابا لگا ہے، تھا نہیں تھا؟ رب کہتا ہے ہم نے بڑی شانیں دی ہیں، تو کہتا ہے یہ علم نہیں تھا۔ رب کہتا ہے ہم نے محبوب کو اتنی شانیں دی ہیں، ہم نے عرش تک بلا لیا، تو کہتا ہے پردے کے پیچھے کا علم تھا۔ ارے مصطفیٰ کے بارے میں تو پوچھتا ہے یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سنو کائنات والو، جب وہ آئے گا کانا دجال، حضور فرماتے کانے دجال کو جو مارے گا نا، میں اس کا بھی نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں، جس گھوڑے پہ سوار ہوگا اس گھوڑے کو بھی جانتا ہوں۔ تو کہتا حضور نور تھے نہیں تھے، حضور بشر تھے، حضور نور تھے، حضور کا علم غیب تھا نہیں تھا؟ ارے تو پھر اس لے کر بیٹھا ہے، تجھے کیا پتا حضور کو کیا تھا کیا نہیں تھا؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا اگر تجھے پیدا نہیں کرتا، ساری کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ ارے تو خود مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج تو فہرست لے کر بیٹھا ہے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، یہ فکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے بیٹھے ہیں، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ سوچ جب تو گناہ کرتا تھا تیرے ماتھے پر گناہ لکھا جاتا تھا، یہ گناہگار ہے کیا؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی دیر میں بھی بول سکتا ہوں۔ جب بندہ گناہ کرتا تھا ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں بندے نے گناہ کیا۔ جب حضور علیہ السلام پیدا تشریف فرما ہوئے دنیا کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میری امت کے اوپر اس سزا کو ہٹا دے، ان کے ماتھے پر نہ لکھا جائے۔ ارے تو جب گناہ کرتا تھا تو تیرے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، لوگ لعن طعن کرتے تھے، لوگ تجھے گناہ بھلا کہتے تھے، گناہگار ہے، بدکار ہے، تیرے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ارے تیرے ماتھے پر اگر گناہ نہیں لکھا جاتا تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ تو پوچھتا ہے کہ حضور کی علم تھا نہیں تھا، ارے اگر حضور نور نہیں ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا۔ تو صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کا۔ آج نے ان کی بنا، آج مدد مانگ سے کیا مانیں گے قیامت میں اگر مان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء نصیحت، علماء نصیحت۔ فرماتے ہیں آج نے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر تو مان گیا تو آج کہتا ہے نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ گویا کہ حضور کی طرف سے اشارہ ہے مان جا تیرے لیے اچھا ہے، نہیں مانوں گا مان جا تیرے لیے اچھا ہے۔ کل قیامت میں جب دیکھے گا نا اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا کہ کہا میں مان گیا، تو اس وقت کہے گا ہم کہتے تھے نا دنیا میں آج نے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے کیا مانیں گے اگر محشر میں تو مان گیا۔ فرمایا جائے گا کہتے تھے آج نہیں آیا، آج کس کے پاس آیا ہے؟ جس کی اللہ نے رحمت میں، اللہ نے حضور کے ہاتھ میں بخشش رکھی ہے، جو بھی چاہتا ہے بخشش
ہو جائے حضور کے جھنڈے کے سائے کے تلے قیامت میں آ جائے گا، اللہ بخش دے گا۔ اور جو دنیا میں کہتا ہے حضور کو نہیں معلوم تھا، حضور کو نہیں پتا تھا، حضور فرمائیں گے تو دنیا میں ہمیں نہیں مانتا تھا، آج ہم تجھے نہیں مانتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ساری باتیں چھوڑیے، حضور ڈھونڈتے نہیں تھے، پریشانی اللہ نے دی ہے، تو اس بات کو تو مانتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب میں آپ بولوں تو آپ کو بولوں گا، جب تو بولوں گا تو اس کو بولوں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رب تجھے ہاتھ دیتا ہے، جو رب تجھے ہاتھ دیتا ہے، جو رب تجھے چلنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہی رب ہے جس نے مصطفیٰ کو نور بنایا، جس نے عالم، جس نے تمام کائنات کا غائب عطا کیا۔ جب وہ تجھے یہ ساری چیزیں عطا کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو نور نہیں بنا سکتا۔ سنیے حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر تمام لوگ ہیں جو اس کو درخت کو پکڑتے ہیں، اس کی شاخوں کو پکڑتے ہیں، ایک ایسی قوم ہے جو اس کو کاٹتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جب اٹھے تو انہوں نے ایک کاہنہ کے بعد ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی، عالمہ تھی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو کاہنہ کے پاس آئے، اے کاہنہ یہ تو بتا، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے جو اگ رہا ہے، جس کی شاخیں شام کے اندر بھی ہے، جس کی مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، یمن میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ اے کاہنہ یہ تو بتا یہ درخت کون سا ہے کہ جو لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب کو فرمایا، اے عبدالمطلب یہ ایسا درخت ہے جو تیری اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس کی تمام ملک شام، تمام دنیا والے جانے ماننے والے ہوں گے۔ اے عبدالمطلب تجھے مبارک ہو، وہ تیری نسل میں سے ہوں گے، تیری نسل میں سے ہوں گے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھنے کے بعد یہ کاہنہ سے پوچھا، منتظر تھا کہ وہ کون ہوگا۔ حضرت عبدالمطلب کیا 11 اولادیں ہوئی، 11 اولادیں ہوئی، ایک اولاد ہوئی پہلے۔ آپ کعبہ تعمیر کرتے تھے، عرض کیا اللہ میری یہاں 10 اولادیں دے گا، ایک اولاد میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جب 10ویں اولاد پیدا ہو گئی، 10 اولادیں، آپ نے قرآن ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ حضرت عبداللہ بہت لاڈلے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے تھے، تو بھائیوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو ہم نہیں ذبح کرنے دیں گے۔ فرمایا بیٹا منت کی تھی، فرمایا قرآن یہاں تک کہ کاہنہ نے بتایا، یہ میں مختصر کر رہا ہوں، کاہنہ نے بتایا کہ ایک جگہ عبداللہ کا نام ڈالو، ایک جگہ 10، ایک جگہ عبداللہ کا نام، اس طرح کرتے کرتے 100 اٹھ ذبح کیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا ذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ انا ذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، ایک مہینے میں ایک خاتون آتی، دوسرے مہینے میں دوسری خاتون، تیسرے مہینے میں تیسری خاتون۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے تارے میرے گھر کی طرف روشن ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بچے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا، آپ فرماتی ہیں میرے پاس کوئی عورتیں نہیں تھی، میں نے اس بات کا خیال کیا کہ میرے پاس کوئی آتا تاکہ اس بچے کی پیدائش کے وقت مجھے عطا نہیں ہوتی۔ آپ فرماتی ہیں یہ التجا کر رہی تھی، ایک لمبی قد والی خوبصورت میں نے عورت دیکھی، میں نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا میں جنت کی حور ہوں، اللہ نے محبوب کی زیارت کے لیے بھیجا۔ دوسری حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، ایک جگہ حضرت مریم آئی، فرمایا ساری کائنات میں اللہ رب العالمین نے ان کو چننے کے بعد فرمایا کہ محبوب سے برکتیں لینے آئی ہیں۔ جب پیدا ہوئے فرمایا خلقت المشارق والارض ومغاربها فلم ارى رجلا عبد الله بن محمد ولم ارى ابي بني هاشم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بر و بحر دیکھے، میں نے شمس و قمر دیکھے، میں نے نور و فلک دیکھے، میں نے آسمان دیکھا، میں نے
کسی ذات کو نہیں دیکھا، کائنات میں کسی ذات کو نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تشریف فرما ہوئے، فرمایا عید کو مشرق و مغرب کی بہاریں دکھا دو، ساری جگہ حضور علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ یا اللہ کیوں لے جایا گیا؟ فرمایا تاکہ دکھا دیا جائے آج وہ آ گیا جس کے قصیدے آدم نے پڑھے، آج وہ تشریف لے آئے جس کے قصیدے نوح نے پڑھے، آج وہ آ گئے جن کے قصیدے ابراہیم نے پڑھے۔ اے کائنات والو، ابتدا سے لے کر انتہا تک جس کے قصیدے پڑھے جائیں گے اس محمد کو میں نے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ نے دیکھا میری یہاں بیٹا پیدا ہوا، دیکھا یا اللہ کتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، یا اللہ کتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، اتنا خوبصورت تو میں نے کسی کے دیکھا ہی۔ حضرت حلیمہ فرمایا آمنہ کیا کہا تم نے؟ تو گھر میں رہتی ہے، تو نے اس بچے کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں تو عرب و عجم، مکہ اور مدینہ تمام جگہ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں، حقیقت بات یہ ہے جیسا اللہ نے تجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے اس سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب آئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا آمنہ تو نے بھی سچ کہا، حلیمہ تو نے بھی سچ کہا، تو نے تو اتنا دیکھا جتنا تیری نظر کے اندر تھا، کیونکہ تو نے مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، مجھے دے، میں شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، فلا جگہ جاتا ہوں، میں لوگوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے جیسا اس محمد کو پیدا کیا ہے ایسا خوبصورت کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ فرمایا جب حضور پیدا ہونے کے بعد حضرت آمنہ حسرت کرتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا، بیٹا دیکھا حسرت پیدا ہوئی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر یہ اٹھ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا لگنا سمجھ میں نہیں آتی۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آپ اسے تقریر کر کے دکھائیں، میں بتاتا ہوں سبحان اللہ کیسے۔ حضرت آمنہ نے جو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ہے، بچہ دیکھا یا اللہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہے، کاش کس کا باپ ہوتا، کاش کس کا باپ ہوتا، اس کو کھلونے لا کے دیتا، اس کو کھلونے لا کے دیتا، یہ کھلونوں سے کھیلتا، یہ بچہ میرا کھلونے سے کھیلتا۔ سنیے سایہ نہ ہو، بڑی توجہ کے ساتھ میرا یہ بچہ ہوا ہے، جس کا باپ حیات ہوتا، وہ کھلونے لاتا، کھلونے سے بچہ کھیلتا۔ رب کی طرف سے آواز آئی آمنہ اس کو کھلونے کے قابل تو ہونے دے، تو پھر دیکھے گی کھیلنے والا یہ ہوگا، کھلونا میں آسمان پہ چاند کو بنا دوں، آسمان پہ میں چاند کو بنا دوں گا، میں سورج کو بنا دوں گا، میں کائنات کے ذروں کو بنا دوں گا، میں زمین کو بنا دوں گا، یہ محمود انگلی کا اشارہ کرے گا، اس کی انگلی کے اشارے پہ چاند گھوما کرے گا، اس کی چاند اس کی انگلی پہ گھوما کرے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ اس بات کی خواہش کرتی ہے یا اللہ تو نے بیٹا اتنا پیارا دیا ہے، اتنا خوبصورت دیا ہے، اگر اس کا باپ ہوتا تو اس کو شہر پہ لے کے جاتا، گھمانے لے کے جاتا، پھرانے لے کے جاتا، گویا رب کی طرف سے آواز آئی آمنہ اس کا باپ ہوتا تو اس کو مکہ لے کے جاتا، مدینہ لے کے جاتا، شام لے کے جاتا، اور جہاں اس کی وسعت ہوتی وہاں اس کو گھمانے لے کے جاتا۔ آمنہ اس کو گھومنے کے قابل تو ہونے دے، وہ تو دنیا میں گھما تھا، جب یہ گھومنے کے قابل ہوں گے تو میں عرش پہ سیروں پہ لے جاؤں گا، عرش پہ سیر کے لیے لے جاؤں گا، سیر پہ اللہ رب العالمین لے گیا۔ لے جانے کے بعد میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہا رب ارحم لی امتی، کیا کہا؟ بھئی سب کو آواز آئی؟ میں مائک ہٹا لوں پھر بھی آواز سونے تک جائے، آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی۔ کیا کہا حضور علیہ السلام نے؟
ربی حبری امتی، مولا میری امت کو بخش دے. اردو میں بولیے مولا میری، اگر آپ سب نہیں بولیں گے میں آگے نہیں چلوں گا. مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. جب حضور علیہ السلام عرش پہ گئے فرمایا کہ محبوب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی تیرے لیے، یا اللہ سجدے کیے تیرے لیے، یا اللہ عبادت کی تیرے لیے، یا اللہ غزوات میں گیا تیرے لیے، جنگوں میں گیا تیرے لیے، تمام افعال افعال کیے تیرے لیے. آج تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا میری امت کو تو بخش دے میرے لیے. مولا میری امت کو بخش دے میرے لیے. میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام ایسی ذات ہے، ایسی ذات ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا بولیے؟ حضرت سیدنا عبد المطلب آپ جب اصحاب فیل نے کعبے کے اوپر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو لے گیا، لے جانے کے بعد آپ عبد المطلب وہاں پر پہنچے. ابرہا بادشاہ کے پاس کہا اے ابرہا بادشاہ میرے جو اونٹ تیرے پاس ہے وہ اونٹ دے. عبد المطلب سے کہنے لگا کہ تم کعبے کی حفاظت کی بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا جس کا گھر ہے وہ خالق کائنات خود اس کی حفاظت کر لے گا. جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کر لے گا. جب نبی کریم علیہ السلام کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا تو اس پیشانی کی وجہ سے اتنا چمکتا تھا. عبد المطلب کی عزت و تقریب اگر کی ہے تو یہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے کی ہے. اللہ نے جب حضور علیہ السلام کو بھیجا تو بھیجنے سے پہلے قبیلوں میں چنا، قبیلوں سے گھروں کو چنا، گھروں میں سے اللہ رب العالمین نے ذاتوں کو چنا جو سب سے اعلیٰ ذات تھی. اللہ رب العالمین نے اس ذات سے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر جگہوں کو چنا، جگہوں کے اندر منتخب کیا، منتخب کرنے کے بعد مکہ کو لیا، مکہ کے اندر سب سے بہترین جگہ میں حضور کو پیدا کیا. آپ سمجھتے ہو کہ جہاں حضور آئے اس لیے حضور کو اللہ نے اس جگہ بھیجا کہ اس جگہ کو شان مقام ہو، اس جگہ کی وجہ سے حضور کو شان مل جائے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے محبوب کو ایسا پیدا کیا کہ محبوب تیرے قدم جہاں لگیں گے اگر وہ ایسی بنجر جگہ ہوگی اس کو ہم گلے گلزار بنا دیں گے، اس کو ہم گلے گلزار بنا دیں گے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا، اور ایسا نور بنا کر بھیجا یہ نور جہاں چمکا. اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کے نور کے توسل سے تمام کائنات کو چمکا دیا. سنیے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام نے پھر اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے بعد ایک شخص آیا. میں نور پہ بات کر رہا ہوں، کس پہ بولیے؟ کس پہ؟ دیکھیں میرا ایک طریقہ ہے، جب لوگ کان بجانے لگتے ہیں، سر بجانے لگتے ہیں، ادھر دیکھنے لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم تھک گئی ہے، اب مجھے اجازت چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. ایک شخص تھا، قبیلہ دوس سے اس کا تعلق تھا، عمر بن دوسی. آپ بہت بڑے شاعر تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت جب فرما دیا تو لوگوں نے کہا مکہ جب جاؤ تو ایک شخص ہے جو مکہ کے اندر رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے تمام جو مذاہب ہیں وہ باطل ہیں، ایک مذہب ہے،
اسلام رب کا کلمہ پڑھنا یہ حق ہے۔ طفیل بن دوسی جب آئے مکہ شریف، انہوں نے کانوں کے اندر دنیا ڈالی، کہیں میں ان کی آواز نہ سنی۔ نبی کریم علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے، یا ایک روایت میں نماز پڑھ رہے تھے، تو طفیل بن دوسی نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہوئے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد اس شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہوا، سامنے ہونے کے بعد کہا کہ تم بھی وہ شخص ہو جن کو لوگ محمد کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب اتنا پڑھنا تھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے کانوں میں سے روئیاں نکالی اور کہا اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ پھر یہی خطبہ مجھے پڑھ کے سنائیے۔ پہلے سننا نہیں چاہتے تھے، اب جب سنایا تو کہا کہ پھر سنائیے کہ آپ نے پڑھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ یہی خطبہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، تو پہلے اپنے دوسی نے، قبیلہ دوسی سردار نے کہا کہ جتنا پیارا آپ نے یہ خطبہ پڑھا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات ہے رہنے کے بعد کہا حضور مجھے اجازت دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طفیل بن دوسی تم جا رہے ہو، ذرا میرے قریب آؤ۔ طفیل بن دوسی جب نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے، حضور علیہ السلام نے طفیل بن دوسی کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ جب بوسہ دیا، آپ فرماتے جب میں اندھیرے میں جاتا تو جو حضور نے بوسہ دیا تھا وہ نور بن کے چمکا کرتا تھا، وہ نور بن کے چمکا کرتا تھا۔ آپ فرماتے میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا باری تعالیٰ یہ جو نور چمک رہا میری پیشانی پر، کئی لوگ اس کو برس نہ سمجھے، یہ میری ہتھیلی میں آ جائے۔ آپ فرماتے وہ ہتھیلی میں آیا، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ قبیلہ دو جب پہنچے، آپ نے اس نور کی برکت سے جب آپ نے